یہ بہت خوبصورت نظم ہے قرآن پاک کے متعلق. اس کے ہر ایک شعر میں کسی قرآن کی آیت کا مضمون ہے یا کسی حدیث پاک کا مضمون ہے. کتابوں میں افضل کلام خدا ہے، زمین جہالت میں نور ہدا ہے. کتابوں میں افضل کلام خدا ہے، زمین جہالت میں نور ہدا ہے. یہ خلق نبی کا ہے پیارا بیان، ہے لا ریب قرآن سچ کی زبان. کتابوں میں افضل کلام خدا ہے، زمین جہالت میں نور ہدا ہے. یہ خلق نبی کا ہے پیارا بیان، ہے لا ریب قرآن سچ کی زبان. وہ حفاظ آیات پڑھتے چلیں گے کہ جنت میں درجوں کی سیڑھی چڑھیں گے. وہ حفاظ آیات پڑھتے چلیں گے کہ جنت میں درجوں کی سیڑھی چڑھیں گے. کریں گے جہاں ختم پائے مکان، ہے لا ریب قرآن سچ کی زبان. کتابوں میں افضل کلام خدا ہے، زمین جہالت میں نور ہدا ہے. ہے گمراہ شب میں چمکتے ستارے، یہ آیات و الفاظ و قرآن کے پارے. ہے گمراہ شب میں چمکتے ستارے، یہ آیات و الفاظ و قرآن کے پارے. دکھائے ہمیں منزلوں کے نشان، ہے لا ریب قرآن سچ کی زبان. کتابوں میں افضل کلام خدا ہے، زمین جہالت میں نور ہدا ہے. یہ خلق نبی کا ہے پیارا بیان، ہے لا ریب قرآن سچ کی زبان. ہوئے طاق میں اس کو رکھ کر پریشاں، نہا اس کے کن میں ہے تقدیر انسان. ہے وحشت کے سائے میں اب سارے انسان، بھلا دی ہے ہم نے جو تعلیم قرآن. جو قرآن دوا ہے، جو قرآن شفا، ہے لا ریب قرآن سچ کی زبان. کتابوں میں افضل کلام خدا ہے، زمین جہالت میں نور ہدا ہے. یہ خلق نبی کا ہے پیارا بیان، ہے لا ریب قرآن سچ کی زبان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیو، عزیزو، محترمہ بہنوں اور بیٹیوں، سب سے پہلے تو میں برخوردار عادل کو بہت ہی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے فجر کی نماز سے پہلے شروع کیا تھا، ابھی ختم ہوا. یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے ان بچے کو مبارک دیتا ہوں اور دوسرے نمبر پر ان کے والدین کو مبارک دیتا ہوں. ان کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر ایسے تاج قیامت میں رکھوں گے جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعزاز ہوگا. اور پھر حافظ قرآن کے بارے میں آپ نے سنا ہے کئی دفعہ کہ وہ خاندان کے 10 افراد جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، اور حافظ قرآن کی سفارش سے اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرا. اور پھر حافظ قرآن کو کہا جائے گا اقرا وارتقی کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأ اور کما قال السلام. قرآن پاک کی آیات پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا، جہاں آخری آیت ہوگی ایک طرف. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعزازات حافظ قرآن کو دیے جائیں گے اور ان کے والدین کو اور اللہ کو یہ واقف کرام. اور دوسرے جو آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بھی ایک حدیث پاک میں بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ضعفاء، فقراء، مہاجرین کی جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بیچارے اتنے غریب تھے کہ اپنا تن ڈھانکنے کے لیے، جسم ڈھانکنے کے لیے ان کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا. ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسے جیسے آپ حضرات کی فرما ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تاکہ بے پردگی نہ. غربت کا یہ حال تھا. تو فرمایا کہ اسی دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ آ کر رک گئے اور ایک قاری قرآن پاک پڑھ رہا تھا. قاری قرآن پڑھ رہا تھا، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ عادل برخوردار قرآن پڑھ رہا تھا، آپ حضرات سن رہے تھے، باقی سارے حضرات سن رہے تھے. وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور کھڑے ہیں، وہ جو تھوڑی دیر کے لیے رکے تو پھر آپ نے السلام علیکم کہا، سب کو سلام کہا، سب نے جواب دیا. آپ نے فرمایا ماذا تصنعون، تم کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی نستمع الی کتاب اللہ، ہم قرآن سن رہے ہیں. قاری قرآن پڑھ رہا تھا، ہم اس کا قرآن سن رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات عجیب و غریب فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امرت ان اصبر نفسی معه. تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ مجھے حکم دیا اللہ نے کہ جا کر ان کے گھر، مجھے حکم دیا کہ ان کے ساتھ جا کر بیٹھو. تو اللہ کے گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، خود نہیں اللہ کے کہنے پر آپ تشریف لائے کہ جاؤ ان کے ساتھ جا کر بیٹھو تو قرآن پاک سن لو. تو قرآن پاک سننا اور اس طرح کی مجالس کے اندر شریک ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں. اور پھر یہ کہ یہ قرآن پاک کا جو اصول ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے کتاب،
اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے، جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ کتابیں تو اور بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، لیکن کوئی بھی اسلام کے علاوہ، مسلمان ہونے کے علاوہ یہ دعویٰ نہیں آج تک کر سکا کہ ہماری کتاب جو ہے یہی نہیں وہ ہے جو اللہ نے اتاری۔ اللہ کو منظور نہیں تھا ان کی حفاظت، کیونکہ ان کے جو ان کی شریعت تھی وہ اگلی شریعت کی آنے تک تھی۔ جب قرآن پاک آ گیا تو ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، جو اس سے بتاتے تھے آسان ہے، تب قرآن آخری کتاب ہے۔ اور یہ قرآن پاک کا کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے کہ بچہ جو قرآن پاک اول سے آخر تک ایک دن میں پڑھا ہے، حالانکہ اس کو ترجمہ نہیں آتا، مفہوم نہیں آتا، لیکن قرآن پاک جانتا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ یہ اگر معنی آتا ہو، ترجمہ آتا ہو تو آسان ہے یاد کرنا، لیکن نہیں آتا تو پھر اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ میں جب سب سے پہلے 86 میں آیا تو یہ جیکس مسجد میں جا کرتا تھا، وہ اپنا شیخ موسیٰ صاحب ہوتے تھے، مجھے جاتے تھے، تو وہ تراویح جو تقسیم کر کے پڑھتے تھے، کوئی رات کو پڑھ لیتے تھے، کچھ تہجد میں پڑھتے تھے۔ تہجد کو مجھے جانا ہوتا تھا، کوئی میں میرا خیال 14-15 سال تک جاتا رہا۔ تو شروع میں نے ایسے ہی بیان کرتے ہوئے ان سے یہ بات کہی کہ ہمارے یہاں پاکستان میں مدرسے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں، وہ عربی تھے سارے، میرا خیال میں بیان بھی عربی میں کر رہا تھا۔ تو میں نے جب ان سے یہ بات کہی کہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہوتے ہیں، تو بعد نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وہ قرآن پاک جو یاد کرتے ہیں ان کو ترجمہ بھی آتا ہے، مطلب بھی آتا ہے؟ میں کہا نہیں۔ وہ کہنے لگے یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا ان کو یاد ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے مشکل تھا۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، اللہ رب العزت نے یاد کرنے والوں کے لیے اس کو آسان کر دیا، اور آسان بھی اتنا کیا آپ حیران ہوں گے کہ بعض لوگوں نے، اور ایسے تو بہت سارے ہیں، 1 مہینے کے اندر قرآن پاک کو ختم یاد کیا، 1 مہینے میں قرآن پاک پورے کا پورا حفظ کیا۔ اور میں نے تلاش کیا کتابوں میں، علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تذکرۃ الحفاظ، اس میں انہوں نے ایک آخری درجے کی بات لکھی، فرمایا کہ ایک ہشام کلبی ایک شخص تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بعد میں ہوئے، تو انہوں نے قرآن پاک کو صرف 3 دن میں حفظ کیا۔ کوئی بات عقل میں آتی؟ 3 دن میں، یہ نہیں کہ پڑھا ہوا ہے، پڑھا نہیں، یاد کی 10 پارے روزانہ کو یاد کرتے تھے، اور 3 دن کے اندر پورے کا پورا قرآن پاک۔ اس سے بھی اگلی بات آپ سے عرض کروں، پرانی بات ہے، بہت زیادہ پرانی بھی نہیں۔ ہمارے علماء میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا، اور یہ تو مشہور ہمارے بزرگوں میں ہے۔ فرمایا کہ میں رنگون میں تھا تو انڈیا سے ایک آدمی وہاں پر آیا، اور اس کی ایک بچی 4 سال کی اس کے ساتھ تھی، 4 سال کی بچی، اور یہ مولانا ایک مدرسے میں تھا۔ فرمایا کہ وہ بچی لے کر آئے، اور انہوں نے کہا، عجیب بات یہ کہ یہ بچی جو ہے قرآن پاک کی حافظہ ہے، یہ بچی قرآن پاک، اور حفظ کب کیا، کہاں کیا؟ فرمایا کہ مادرزاد حافظہ ہے، جب بچی پیدا ہوئی اسی وقت حافظ قرآن، اور انہوں نے خود فرمایا کہ اس کا مختلف جگہوں پر رنگون میں امتحان لیا گیا بچی کا۔ 4 سال کی بچی، اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، تو کوئی شخص ایک آیت پڑھتا، آگے وہ پڑھتا شروع کر دیتا، ایک جگہ دوسری۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ بچی جب پیدا ہوئی اسی وقت سے حافظ ہے۔ اس بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن واقعتاً اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور غیر مبدل ہے، غیر محرف ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ پہلی کتابوں میں بہت ساری تحریفات ہوئی ہیں، اس کتاب کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہمیشہ سے جب سے آئی اور مکمل اس کو اتارا گیا اس وقت سے لے کر آج تک۔ آپ حیران ہوں گے کہ اگر یہ کہا جائے کہ لاکھوں سے بھی قرآن پاک کے حفظ کرنے والے زیادہ لوگ ہیں دنیا کے اندر، اگر کروڑوں کہہ دیا جائے تو شاید اس کے اندر مبالغہ نہ ہوتا ہوں
کہ پاکستان میں آج کل تقریباً ہر سال 1,00,000 حافظ بنتے ہیں، صرف پاکستان میں۔ باقی دنیا، انڈیا اپنی جگہ رہا، بنگلہ دیش اپنی جگہ پر رہا، انڈونیشیا اپنی جگہ، اور بھی اسلامی ممالک ہیں، تو دنیا کے اندر کتنے قرآن پاک کے حافظ ہیں۔ اور پھر اس کی حقانیت ایسی لوگوں کے اوپر اللہ نے واضح کی کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اس قرآن پاک کے بارے میں۔ اگر کسی نے اٹھایا تو علماء نے فوری طور پر اس کا جواب دیا۔ انڈیا میں آپ نے سنا ہوگا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے شاہی خاندان کے تعلق رکھنے والے ہیں اور بہت بڑے آدمی تھے، اللہ نے ان کو بڑا نوازا۔ عیسائی کے ساتھ مناظرہ ہو گیا ان کا، عیسائی کے ساتھ۔ وہ کہتا تھا ہماری کتاب سچی ہے، حضرت نے اپنی قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا۔ خیر بات ختم ہوئی، اس نے جا کر کے ایک دن پیغام بھیجا کہ میں بھی کتاب لاتا ہوں، آپ بھی اپنی کتاب لائیں، لوگوں کو اکٹھا کر لیں، آگ جلائی جائے، آگ کے اندر آپ بھی قرآن پاک ڈالیں، میں اپنی کتاب کو ڈالتا ہوں۔ جس کتاب کو جلا لیا آگ نے وہ گویا مذہب جھوٹا ہے، جو بچ گئی وہ سچا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ تو بہت ساری دنیا اکٹھی ہو گئی، وہ زور تھا اس زمانے میں، بہت ساری دنیا اکٹھی ہو گئی۔ تو لیکن حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، یوں ہی کہنا چاہیے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے مسئلہ کیا ہے۔ آگ روشن کی گئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے اور وہ بھی اپنی کتاب لائے اور حضرت بھی قرآن پاک لے کر گئے۔ حضرت نے ان سے کہا ڈالیے، فرمایا کہ بعض لوگوں کو بھی مخاطب کیا، اس کو لے کے دیکھو ہمارے مذہب میں قرآن کی عزت اور عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس طرح پر آگ میں ڈالنا اس کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ بےادبی ہے، گستاخی ہے، قرآن کو اس طرح نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم اپنی کتاب کو سینے سے لگاؤ، میں قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، تم بھی آگ میں چھلانگ لگاؤ، میں بھی لگاتا ہوں۔ جو بچ گیا اس کا مذہب سچا ہے، جو چل گیا یا جس کا نظام ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اصل میں حضرت سمجھ گئے کہ یہ کتاب پر کو مسادہ لگا کر لایا، پتہ چل گیا حالات سے اور بات سے گفتگو سے، چنانچہ وہ خود کے طور پر نا ایک طرف کو بھاگ گیا۔ وہ اسے کہ عزت نے کیا کرنا تھا اس کو پتا۔ تو قرآن پاک کو گویا کہ اس انداز سے اللہ رب العزت نے اتارا اور اس طرح پر اس کی حفاظت فرمائی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مامون رشید کے دربار میں ایک سالانہ علمی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے اور اس میں مختلف مذاہب کے لوگ آتے تھے اور اپنی گفتگو کرتے تھے اپنے مذہب کے مطابق۔ ایک مجلس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ سب نے گفتگو کی، لیکن ایک آدمی بہت پڑھا لکھا تھا، بڑا صاف ستھرا تھا، بڑا ذہین تھا، اس نے بڑے اچھے انداز میں، علمی انداز میں گفتگو کی، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ تو مامون رشید کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے، اگر قبول کر لے تو اس کا بھی فائدہ ہوگا، اور یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی اچھی بات ہے۔ چنانچہ اس کو بلا کر کے گفتگو کے دوران اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے بھی اپنی باتیں کی، جاتا وہ کہنے لگا نہیں میں اپنا بہت ذات دین کو نہیں چھوڑتا، یہ کہہ کر چلا گیا۔ سال کے بعد پھر اس کے دربار میں مجلس منعقد ہوئی، ہر سال ہوتی تھی، اس میں پھر وہ آیا، باقی ان میں گفتگو کی، لیکن اس دفعہ اس نے فقہ کے عنوان پر گفتگو کی۔ فقہ خاص مسلمانوں کا عنوان ہے، اس کے عنوان پر گفتگو کی اور بڑی ہی مدلل انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں، اور اس سے پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہو گیا، اس سے پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہو گیا۔ تو بعد میں مامون رشید نے بلا کر پوچھا کہ تیرے اسلام لانے کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت تو میں نے زور لگایا، تجھے دعوت دی، تم نے مانا نہیں اور نہیں اسلام کو قبول کیا، کیا وجہ بنی؟ کہنے لگا اصل میں آپ کے دعوت دینے کے بعد میں نے سوچا کہ گویا امتحان کرنا چاہیے یا گویا ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ مجھے پتہ چل جائے کون سا مذہب صحیح ہے۔ تو میں کاتب ہوں، بہت اچھا لکھتا ہوں،
میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب لوگ بڑے شوق سے خریدتے ہیں. میں نے جا کر 3 نسخے تورات کے لکھے، 3 انجیل کے لکھے، 3 قرآن پاک کے لکھے. لیکن کیسے لکھا کہ انجیل کے اندر بھی میں نے بے حد گویا کہ کمی بیشی کی. کسی نے کچھ تھا میں نے اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا، کسی طرح کچھ تھا میں نے اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا، آگے آگے پیچھے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا. بہت ساری جگہوں پر میں نے اس میں تعریف کی. انجیل کے اندر بھی تعریف کی، تورات کے اندر بھی کی، اور قرآن پاک کے اندر بھی. قرآن پاک کو بھی لکھا اور اس میں بھی میں نے گڑبڑ کی کہ کوئی آیت تھی اس کو غلط لکھ دیا، ایک جگہ کی جگہ دوسری جگہ لکھ دیا، کہ کافر کی مسلمون لکھ دیا، جو بھی ہو سکتا تھا اس سے. تو کہتا پھر میں وہ جو انجیل والے تھے ان کے عبادت خانے میں گیا اپنی وہ کتابیں لے کر. میں نے کہا یہ فروخت کے لیے آئی ہیں. تو انہوں نے بڑے شوق سے جتنے میں نے پیسے مانگے دیے اور انہوں نے فوری طور پر ان کو خرید لیا. اور انجیل کے بعد تورات والوں کے عبادت خانے میں گیا، انہوں نے بھی بڑے شوق سے اور خوشی کے ساتھ اس کو دیکھا بھی اور خرید بھی لیا. لیکن جب میں مسجد میں قرآن پاک کو لے کر گیا تو جس شخص کو میں نے کہا، جس کو بھی کہا، اس نے کھول کر دیکھا، کہنے لگے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط کیا، یہ تو ایسے نہیں ہے، یہ تو ایسے. 1 2 3 جگہ اسے جب دے انہوں نے انکار کر دیا دینے سے، یہ تو غلط ہے، یہ لکھا غلط ہے. کہنے لگے پھر میں نے گھر میں آ کر فیصلہ کیا کہ یہی مذہب سچا ہے، یہی مذہب سچا ہے، جس کی کتاب وہ گویا کہ تحریف نہیں ہو سکتی جس کے اندر. اس لیے تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اتارنے والے بھی ہم، حفاظت کرنے والے بھی ہم. اور حفاظت کیسے کی؟ ان بچوں کے سینوں کے اندر قرآن پاک جمع کرتے. اور ایسی جگہ پر لکھا گیا قرآن جو دھونے سے دھویا نہیں جا سکتا، مٹانے سے مٹ نہیں سکتا. اگر کوئی جانبوجھ کا بھول جائے تو اور بات ہے، مگر نہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیکھو نا کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور قرآن پاک کا اعجاز ہے، ایک دن کے اندر پورا قرآن پاک 30 پارے ایک بچہ سنا رہا ہے. یہ قرآن پاک کی صداقت نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن پاک کی صداقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ گویا کہ قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے اس کو اتارا گیا. اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس زمانے سے لے کر آج تک نہیں بلکہ قیامت تک اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکے گا اور اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکے. اللہ نے یہ کتاب ہماری قسمت کے اندر رکھی تھی اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیے، جو کہ تمام انبیاء رسول کے امام تھے، بڑے تھے، سید الاولین والآخرین تھے. اور کتاب جو آپ پر اتری وہ بھی ایسی کتاب کہ جو تمام کتابوں میں سب سے آخری درجے کی اور اس کے اندر کوئی تحریف نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. اللہ نے وہ کتاب ہمیں عطا فرمائی. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائیں. ایک زمانہ تھا، پھر بعد میں تبدیلیاں آتی گئی کہ بڑے بڑے لوگ حتیٰ کہ بادشاہ بھی قرآن پاک کو حفظ کرنا، اپنے بچوں کو کرانا، اس کو اعزاز سمجھتے ہیں. بعد میں دین سے دوری کی نتیجہ کے اندر یہ ہوا کہ وہ صورتحال بدل گئی، وگرنہ پہلے زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا. حضرات صحابہ کرام کے زمانہ میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام اور صحابیان پورے قرآن کے حافظ. کسی کو 10-12 یاد ہے، کسی کو 20. ان کے علاوہ پورے قرآن کے حافظ 10,000 تھے. اور پھر بعد میں بھی ایسا ہوتا رہا. عالمگیر رحمہ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا بادشاہ ہے اور بڑے دیندار آدمی تھے. ان کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا شاہ عالم. وہ اس زمانے میں افغانستان کا گورنر تھا. اس زمانے میں افغانستان کا گورنر تھا. چنانچہ وہ عالمگیر کا بیٹا شاہ عالم جو گورنر تھا افغانستان کا، وہ آیا اپنے والد محترم کے پاس اور آ کر کہنے لگا بھائی آپ کو مبارک ہو. پر میں کس چیز کی؟ کہنے لگے کہ آپ کے پوتے نے یعنی میرے بیٹے نے قرآن پاک ختم کر دیا. وہ بجائے خوش ہونے کے وہ تو ناراض ہو گئے. یعنی کہ مجھے کیا مبارک دیتے ہیں؟ مبارک تو والدین کے لیے ہے، کیونکہ والدین کے لیے فضیلت ہے کہ ان کو یہ دیا جائے گا قیامت میں، یہ اس کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کیا جائے گا. مجھے کیوں مبارک دیتے ہیں؟ تو وہ خوش نہیں ہوئے بلکہ ناراض ہوئے. وہ بیچارہ شرمندہ ہو کر چلا گیا. تو 1 مہینے کے بعد پھر آیا وہی بیٹا
کہنے لگا ابا جی آپ کو مبارک ہو. کہنے لگے میں نے تجھے اس وقت بھی کہا تھا پھر تم مبارک دے رہا. کہنے لگے نہیں جی آپ کے بیٹے نے بھی حفظ کر لیا. وہ کون تھا؟ وہ خود گورنر تھا لیکن قرآن پاک کا حافظ، قرآن پاک حفظ کیا اس نے. تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے لوگ، اور عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے قرآن پاک کو اپنی جگہ ان کو 12,000 حدیثیں زبانی یاد تھی. عالمگیر ہے، بادشاہ ہے، لیکن 12,000 حدیثیں ان کو زبانی یاد تھی. آپ اسے اندازہ لگائیں کہ جب تک لوگوں کا دین سے، قرآن سے، حدیث سے تعلق رہا اس وقت تک یہ صورتحال، اس وقت تک یہ صورتحال. اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی. ارشادات تو بہت ہیں جن کو صحابہ کرام سنتے تھے اور دلوں میں اتارتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے اور اس پر یقین رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار ما احترق او کما قال. فرمایا کہ اگر قرآن پاک کو کسی چمڑے میں رکھ دیا جائے اور اس چمڑے کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ آگ اس کو نہیں جلائے گی، وہ آگ اس کو نہیں جلائے گی. محدثین نے اس کے دو مطلب بیان کیے. ایک تو یہ کہ اگر یہی بات ہو تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہے، آپ کا یہ معجزہ ہے. آپ کے زمانے میں اگر کوئی ایسا کر لیتا تو واقعتاً قرآن پاک کو آگ نہ جلاتا. اور دوسرے فرمایا محدثین نے اس کا یہ معنی ہے کہ یہ گویا کہ تعبیر ہے کسی اور چیز کی، کسی اور معنی کی. وہ کیا کہ انسان کا جو چمڑا ہے، انسان کا جو جسم ہے، اس میں قرآن پاک جب آ گیا، آنے کے بعد اگر کوئی زندگی کے اندر گناہ بھی ہو گیا اور گناہ کی سزا کے لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا، جہنم کی آگ اس کو کچھ نہیں، جہنم کی آگ اس کو کچھ نہیں کہتی. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قرآن ایک ایسی عجیب و غریب کتاب ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کی وجہ سے حفاظت ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کی وجہ سے حفاظت. یہی وجہ تھی کہ علماء نے اور بڑے بڑے حضرات نے قرآن پاک کے ساتھ ایسا دل لگایا کہ حضرت یحییٰ قطان رحمہ اللہ کے حالات میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے، ذرا غور سے سننا ہمارے لیے عبرت ہے، کہ انہوں نے 20 سال کے اندر ہر روز ایک قرآن پاک ختم کر دیا. 20 سال تک ہر روز ایک قرآن پاک ختم کر دیا. اور باقی ضروریات بھی تھی، اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتے ہیں. یعنی اتنا تعلق قرآن پاک کے ساتھ چھوڑا، اتنا تعلق. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ جس کا جتنا زیادہ تعلق ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے 100 دفعہ اللہ کی چھاپ کے اندر حضرت کی اللہ سے لکھا. آخر میں نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے زیادہ بہترین طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کو پڑھیں. میں نے کہا جی بفہم اور بدون فہم، سمجھ کر پڑھا جائے تو آپ کا قرب حاصل ہوگا، یہ بغیر سمجھ پڑھا جائے تو بھی ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ سمجھ کر پڑھو تب بھی، بغیر سمجھ پڑھو تب بھی میرا قرب حاصل. تو میں یہ بات اسی لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے اندر ہمیں اپنے اوقات کی قدر کرنی چاہیے. قرآن پاک پڑھنے کا رواج ہمارے اندر سے نکل چکا ہے، قرآن سے دوری ہے. اسی لیے آج کل پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی کسی مصیبت میں، کوئی کسی مصیبت میں گھرا ہوا ہے. قرآن پاک سے تعلق قائم کرنا چاہیے اور ہر روز قرآن پاک کی رمضان کے علاوہ بھی تلاوت ہونی چاہیے. جو حافظ ہیں ان کے لیے تو 2-4 پارے پڑھ لے کر رمضان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو حافظ نہیں ہے تو کم از کم 1 پارہ کرنا پڑھ لیا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، پونا گھنٹہ لگ جائے گا. اگر 24 گھنٹوں میں سے اتنا وقت نکال دے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو، اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ ہمیں اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے اور یہ ارادہ کیا جانا چاہیے، نیت کرنی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کا اہتمام کے ساتھ اس کی تلاوت کیا کریں گے اور اس کا اہتمام کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مسلسل نازل ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے گویا کہ قرآن کی تو ایسی چیز ہے جس شخص کا کسی طرح بھی قرآن پاک سے تعلق قائم ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا. پڑھنے والا اس کا بیڑا پار ہو گیا، پڑھانے والا وہ بھی اللہ کے ہاں سے رخرو ہو گیا. اور حتیٰ کہ جو قرآن پاک حفظ کرنے والے ہیں ان کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو بھی اجر ملے گا. ان کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے کہ یہ قرآن پاک کا حافظ ہے،
اس کو محبت کی نظر سے دیکھنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ مدرسے میں چلے جاتے اور طالب علموں سے اکٹھے کر کے ان کو کہتے کہ میری مغفرت کی دعا کرو, اور یوں کہو اللہم اغفر لابی ہریرہ, یہ ان کو الفاظ بھی بتا دیں, یوں دعا کرو اللہم اغفر لابی ہریرہ, مدرسے کے طالب علم ہوتے. چنانچہ وہ کہتے, دعا کرتے, اور یہ کیا اس پر آمین کہا, یہ اس پر آمین کہا کرتے. تو اس بنا پر, اور حضرت سمنون رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ رہے ہیں, تو انہوں نے ایک دفعہ اللہ رب العزت سے بہت زیادہ تعلق تھا, بہت اللہ کا قرب حاصل تھا, یوں کہا کہ یا اللہ میں تو آپ کے ساتھ ہی ہوں اور آپ کی محبت میرے اندر بہت زیادہ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے آزما کر دیکھنا. یہ بات ہوگا کیا کہنا چاہیے, ناز کا مقام تھا, منہ سے یہ بات نکل گئی کہ آپ مجھے آزما کر دیکھنا, آزما کر دیکھنا. اللہ کی طرف سے کیا ہوا, آزمائش شروع ہو گئی. یہ کہنا نہیں چاہیے. وہ کیا ہوا, پیشاب رک گیا, ان کا پیشاب رک گیا, بڑا علاج معالجہ کیا, کچھ نہیں ہو رہا, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو خواب کے اندر کسی نے کہا, ظاہر اللہ کی طرف سے کہنے والا تھا کہ جاؤ مدرسے میں طالب علموں سے جا کر دعا کرو. چنانچہ وہ مدرسے میں گئے اور طالب علموں سے جا کر دعا کرائی. انہوں نے دعا مانگی, اللہ نے شفا دے دی, اللہ نے شفا دے دی. قرآن تو ویسے ہی شفا ہے. معنی یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ گویا کہ التجا کی, اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو قبول کر لیا. اس لیے جس شخص کا جتنا زیادہ تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہوگا, یوں سمجھو کہ اللہ رب العزت سے تعلق ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب جی چاہے کہ میں اللہ سے گفتگو کروں, قرآن کھول کر کے پڑھنا شروع کروں, کھول کر یہ ویسے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دو, یہ اللہ سے گفتگو کرنی. نماز کے اندر بھی جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنی. اس لیے آپ حضرات بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اس آبادی کے اندر ایک ایسا مدرسہ قائم کر دیا جہاں اللہ حافظ بنا کر کے بچوں کو فارغ کرتا ہے. یہ پہلا حافظ بچہ ماشاءاللہ یہاں پر فارغ ہوا ہے, اور اللہ کا خاص کرم ہے کہ بڑے بڑے مدرسوں کے اندر جو کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی جگہ میں, چھوٹے سے مدرسے میں بھی وہ کام لے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ صبح کو 8 بجے سے لے کر 4:15 بجے تک یہ حفظ کے بچوں کا اوقات تعلیم ہے. 2 بجے تک قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے, اور 2 بجے کے بعد 2 گھنٹے جو ہیں اکیڈمی کی تعلیم ہوتی ہے, اکیڈمی کی تعلیم ہوتی ہے. اور یہ 6 گھنٹے کو کہ استاد علی احمد صاحب اللہ ان کو بہت بہت جزائے خیر دے, اس بچے کے حفظ جو باقی پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کو استقامت نصیب فرمائے. کسی کا اس میں کمال نہیں ہوتا, اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے. اللہ جسے دین کا کام لے گا, اللہ جسے دین کا کام لے گا. انہوں نے بھی قربانی کی بہت بڑی, اور ہماری بھی قربانی ہے کہ ہم نے اپنے وہاں درسگاہ سے ہٹا کر اس کو یہاں بٹھا دی. اور وہ صرف یہی نہیں کہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں, اب انہوں نے کہا تھا رہائش بھی یہاں پر رکھیں. اور اللہ کا خاص کرم ہے اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے آباد کر دیا. جمعے بھی یہاں پر 2 ہوتے. پہلے جمعے کے اندر میں بھی حاضر ہوتا ہوں, باقاعدگی کے ساتھ, پابندی کے ساتھ بیان کر کے چلے جاتا ہوں. آدھا گھنٹہ تقریباً ہوتا ہے, اور دوسرا جمعہ بھی ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے نمازیں باقاعدہ طور پر ہو رہی. اور ناظرے کی تعلیم بھی بچوں کے لیے یہاں پر ہوتی ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے, سوموار, منگل, بدھ, جمعرات, یہ 4 دن تعلیم ہوتی ہے. 6 سے لے کر 7:30 بجے تک, 6 سے لے کر 7:30 تک یہ ناظرے بچے جو ہیں الحمدللہ آتے ہیں, کچھ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور اس طریقے سے وہ سلسلہ باقاعدہ طور پر جاری ہے. ناظر ہونے کا تو مسئلہ نہیں ہوتا الحمدللہ, تسلسل کے ساتھ. یہ کتنی بڑی آپ حضرات کی یہاں کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا دینی ادارہ کھڑا کر دیا. دیکھنے میں چھوٹا ہے, لیکن کام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت بڑا دینی ادارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ کام شروع کیا ہے. تو اس سے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے, اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اور الحمدللہ یہ آپ جو عمارت کو دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی ہے, اور پروگرام بنا ہوا ہے, اور اپروول کے لیے میرے خیال کاغذات جمع کرائے ہوئے ہیں. اس کی توسیع کے لیے, اس کی ادھر کو توسیع ہوگی, اس کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا. ابھی بتا رہے تھے کہ پچھلی دفعہ جو فنڈ ہوئی تھی اس کے اندر 45,000 ڈالر جمع ہوئے تھے. ابھی تک وہ محفوظ ہیں اسی طرح پر. اور اس کے علاوہ وہ کل خرچہ جو ہے وہ 1.5 لاکھ ہے.
جب وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ کام بھی شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ سب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ بھی کام کرتے ہیں. یہ جو کام ہو رہا ہے کبھی ہم نے نہیں دیکھا، نہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کام بند ہو گیا یا مثال کے طور پر کسی اور وجہ سے. اگر کام کرنے والے اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. آپ حضرات دعا بھی کریں اور اس سلسلے کے اندر کوشش بھی کریں بچوں کو یہاں پر مثال کے طور پر حفظ کے لیے اور اس طریقے سے ناظرے کے لیے. اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ جب یہ ہمارا سلسلہ چل پڑا تو اس میں انشاءاللہ کتابوں کا سلسلہ بھی، علم کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے اپنے اس سلسلے کے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کو بھی جلدی سے جلدی پایہ تکمیل تک پہنچائے. اور اس بچے کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک یاد رکھنے کی، اس کو عمل کرنے کی، اور ان کے پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ بہت بہت خیر عطا فرمائے. جتنے حضرات بھی بچے پڑھنے والے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں وہ مقبول ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ان کو یہاں آنے کی توفیق ملتی ہے. غیر مقبول کو ملتی نہیں توفیق. جو آتے ہیں یہ اللہ کے منتخب بچے ہیں اور ان سے اللہ نے کام لینا ہے. میں ایک دفعہ یہاں آیا ہوا تھا تو مفتی نعیم صاحب وہ جو کراچی میں فوت ہو گیا، اللہ کو بری کے رحمت کرے، وہ بھی تشریف لائے. ان سے ملاقات رہتی تھی تو ایک آدمی کو علیحدہ کر کے کہنے لگے قاضی صاحب کو کیا ہو گیا، اتنا بڑا مدرسہ فیصل آباد میں چھوڑ کر یہاں آ گئے. اتنا بڑا وہاں ہمارا مدرسہ بڑا ہے، ابتدا سے لے کر آخر تک سارا کچھ سارا نظام اس میں چلتا ہے، سینکڑوں طالب علم ہوتے ہیں. تو کہنے لگے ان کو کیا ہو گیا. وہ ایک دفعہ وہاں تشریف لائے، انہوں نے دیکھا تو میں نے بھی سوچا کہ میں وہاں پیدا ہوا، وہاں بڑا ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن یہاں آ گئے تو اب پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہم سے دین کا کام لینا، اللہ نے ہم سے دین کا کام لینا. الحمدللہ ہمارے مدرسے میں تقریباً 12 فضلاء ایسے فارغ ہوئے ہیں جنہوں نے اول سے آخر تک پورا علم دین ہم سے حاصل کیا اور سند حاصل کی، اور اب وہ کام کر رہے ہیں اکثر و بیشتر ان میں اپنے اپنے کام میں. اور وہ سارے وہ ہیں جو انگلش ان کی مادری زبان ہے. ہم اگر اس طرح بولتے تو ہم سے لیے مشکل تھا ہمارے لیے. اللہ نے وہ بچے کا ہمیں پیدا دیا. اب یہ ہے کہ کوئی کسی جگہ پر کام کر رہا ہے، کوئی کسی جگہ پر کام، انشاءاللہ ہمیں بھی اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ تو کام کر ہی رہے ہیں ان کو بھی اجر ملے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کرتے ہیں کام کرنے کے لیے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس سے کام کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس علاقے کو بہت زیادہ ترقیات عطا فرمائے اور جو کمیاں بتائیں اپنے فضل و کرم سے اللہ معاف فرمائے. اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور اس بچے کو بھی اپنے کے والدین کو، خاندان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عزت عطا. اچھا ہاں اللهم